اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ آج ماہ رمضان کا 29واں روزہ ہے۔ ہو سکتا ہے آج شام شوال کا چاند نظر آ جائے تو کل عید کا دن ہوگا۔ سعودیہ عربیہ میں تو شوال کا چاند نظر نہیں آیا، تو آج وہاں 30واں روزہ ہے۔ اللہ پاک نے ان کو ایک اور موقع دیا ہے روزہ رکھنے کا، نماز تراویح پڑھنے کا۔ ان کو سعادت نصیب ہوئی ہے، تو دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی یہ سعادت نصیب فرمائے اور ہمیں کل کا دن بھی روزہ رکھنے کی سعادت نصیب ہو۔ تو اگر آج شام شوال کا چاند نظر آ گیا تو آج کی رات چاند رات ہوگی۔ چاند رات شریعت اسلامیہ میں لیلۃ الجائزہ کہلاتی ہے۔ تو اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو نوازتا ہے کہ تم نے پورا مہینہ روزے رکھے مجھے راضی کرنے کے لیے، تو اس رات اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ عطا کرتا ہے۔ لیلۃ الجائزہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو عیدی عطا کرتا ہے، اور وہ عطا کرتا ہے جو ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہمارا مالک ہمیں کیا کچھ عطا کر سکتا ہے۔ ہر شخص جو عیدی دیتا ہے وہ اپنی استطاعت کے مطابق عیدی دیتا ہے۔ کوئی 10 روپے دیتا ہے، کوئی 20 روپے دیتا ہے، کوئی 50، کوئی 100، اور اللہ نے جسے زیادہ نوازا ہو اور مال کے ساتھ ساتھ دل بھی کھلا دیا ہو تو وہ 500 یا 1000 بھی دے دیتا ہے۔ تو سوچیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کتنی عیدی دیتا ہوگا، ہمیں کیا کچھ عطا کرتا ہوگا، جو کہ رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اسی نے سب کچھ بنایا، اسی کے پاس سارے خزانے ہیں۔ تو سوچیں کہ اللہ پاک اپنے بندوں کو کیا کچھ نوازتا ہوگا۔ تو جب عیدی لینے کا وقت ہو، ہم بازار میں ہوں، کچھ لوگوں کی روٹین ہوتی ہے کہ سارے کام چاند رات ہی کرنے ہوتے ہیں، شاپنگ وغیرہ، تو وہ چاند رات پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم چاند رات کو جائیں گے اور بازار سے شاپنگ کریں گے۔ یا کچھ لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ وہ چاند رات بازاروں میں گزارتے ہیں۔ تو یہ رات بہت مقدس رات ہوتی ہے، یہ رات اللہ سے انعام لینے والی رات ہوتی ہے، اللہ سے صلہ لینے والی رات ہوتی ہے۔ تو اس رات ہمیں اللہ کی یاد کرنی چاہیے اور اللہ سے انعام لینا چاہیے، اللہ سے عیدی لینی چاہیے، نہ کہ ہم بازار میں گزاریں۔ حالانکہ بازار بری جگہ ہے، کچھ لوگوں نے اپنے سارے کام چاند رات پہ چھوڑے ہوتے ہیں کہ چاند رات کو کریں گے اور بازار جائیں گے، حالانکہ بازار بری جگہ ہے۔ سب سے پاک اور اچھی جگہیں مسجدیں ہیں، اللہ کے گھر ہیں، اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ تو مجبوری کے تحت اگر بہت زیادہ مجبوری ہو تو ہم بازار جا سکتے ہیں اور جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آئیں، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ بازاروں میں کتنا زیادہ رش ہوتا ہے۔ مرد و زن اکٹھے ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا چھو رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر اپنے آپ کو بچانا، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور جو جاتے ہی اس نیت سے ہیں کہ وہاں بازار جائیں گے، گھومیں گے، پھریں گے، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ بازار میں جانا کتنا برا ہے۔ مجبوری کے لیے ہم بازار جا سکتے ہیں، لیکن ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ بازار دیر سے جائیں اور جلدی واپس آئیں، جبکہ ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ مسجد میں جلدی سے جائیں اور دیر سے واپس آئیں۔ اپنے آپ کو اس آزمائش میں ڈالیں ہی کیوں کہ جس میں ہم پورا نہ آ سکیں۔ تو لیلۃ الجائزہ اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے انعام لینے کی رات ہے۔ اللہ ہمیں اس رات نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بازار جیسی بری جگہوں سے بچائے، اور ہمیں اپنی زبان کی، اپنی نظروں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
سب لوگوں سے، سب دوستوں سے اپیل ہے کہ بازار نہ جائیں، مجبوری کے تحت جا سکتے ہیں، ورنہ اپنے آپ کو بازار جیسی بری جگہ سے بچائیں، اور اس رات اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو راضی کریں۔ جو ہم نے روزے رکھے، جو ماہ رمضان گزارا، اس میں ہم نے جو بھی نیک عمل کیے، نوافل ادا کیے، صلاۃ و تسبیح ادا کی، نماز تراویح ادا کیں، تو ہم سے ان میں جو کوئی بھی غلطی ہو گئی ہو، اللہ سے اس کی معافی مانگیں۔ تو یہ رات لیلۃ الجائزہ کی رات، اللہ سے مانگنے کی رات ہے، اللہ سے انعام لینے کی رات ہے، اللہ سے جو ہم نے روزے رکھے اس کا صلہ لینے کی رات ہے۔ تو یہ رات ہمیں عبادت میں گزارنی چاہیے، نہ کہ ہم اس رات کو بازاروں میں گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ہر برے کام سے بچائے، ہمیں ہر برائی سے بچائے۔ اس رات اپنے رب کو راضی کریں، اس رات اللہ سے انعام حاصل کریں، اللہ سے عیدی حاصل کریں۔ اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔